السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے ساتھ اسکارلیٹ پکسی کی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گی۔ اسکارلیٹ ایک خوبصورت ننھی پری تھی جو لال گلابوں سے سجے ایک خوبصورت پرستان میں رہتی تھی جسے روز لینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اس پرستان کی ایک خاص خاصیت تھی کہ یہاں کی تمام پریاں صرف لال رنگ پہن سکتی تھیں۔ اگر کوئی پری لال رنگ کے علاوہ کوئی رنگ پہنتی تو وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جاتی۔ سب پریاں لال رنگ پہننے کی عادی ہو چکی تھی، جبکہ اسکارلیٹ اس رنگ کو پہن پہن کر اکتا چکی تھی۔ اس پرستان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک فٹ رہتی تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ روز لینڈ کی پریاں خوش رہیں۔ اس نے بہت بار کوشش کی کہ پریاں اس کی باتوں میں آ کر کوئی اور رنگ پہن لیں، لیکن کوئی پری بھی اس کی باتوں میں نہ آتی۔ ایک دن جب اسکارلیٹ باغ میں بیٹھی کھیل رہی تھی تو وچ بھی چھپتی چھپاتی وہاں آ گئی۔ اسکارلیٹ نے اسے نیلے رنگ میں ملبوس ایک خوبصورت فراق میں دیکھ کر اس کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وچ اسے کہتی، اسکارلیٹ نے حسرت بھری نظروں سے سوال کیا، کیا میں بھی آپ کی جیسی فراق پہن سکتی ہوں؟ اسکارلیٹ اس رنگ سے اس قدر مانوس ہوئی کہ وہ اپنی ماں کی تمام ہدایات کو بھول گئی۔ وچ تو پہلے ہی وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ابھی اپنے جادو سے تمہیں اس سے بھی اچھی فراق پہنا دیتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکارلیٹ کی ڈریس نیلے رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ایک خوبصورت فراق میں دیکھ کر اس کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وچ اسے کچھ کہتی، اسکارلیٹ نے اسے حسرت بھری نظروں سے سوال کیا، کیا میں آپ کے جیسی فراق پہن سکتی ہوں؟ اسکارلیٹ اس رنگ سے اس قدر مانوس ہوئی کہ وہ اپنی ماں کی تمام ہدایات کو بھول گئی۔ وچ تو پہلے ہی سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ابھی اپنے جادو سے تمہیں اس سے یہ اچھی فراق پہنا دیتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکارلیٹ کی ڈریس نیلے رنگ کی ایک خوبصورت فراق میں تبدیل ہو گئی اور وہ وچ اپنا کام کر کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسکارلیٹ خوشی سے جھومتے ہوئے اپنی ماں کی طرف بھاگی اور انہیں اپنی ڈریس دکھانے لگی۔ ماں نے جلدی سے اسکارلیٹ کا ہاتھ تھام لیا اور جو نقصان اسکارلیٹ کو یہ فراق پہن کر پہنچنا تھا اس کا تمام اثر خود پر لے لیا اور وہیں باغ میں بے ہوش ہو کر گر گئی اور ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گئی۔ اسکارلیٹ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ پھر اسے اپنی ماں کی ہوئی نصیحت یاد آئی کہ وہ لال رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں پہن سکتی تھی اور اپنے کیے پر بہت پچھتائی۔ پھر اسکارلیٹ گرینی پیری کے پاس گئی اور ان سے اپنے کیے پر معافی مانگی اور پوچھا، گرینی پلیز مجھے بتائیں میں اپنی مما کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں؟ گرینی نے کہا، آپ کی مما تو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو کہ 3 میجیکل سٹون سے بنا ہوا ایک خاص تاج ہے۔ اسکارلیٹ نے گرینی سے پوچھا کہ وہ تاج مجھے کہاں سے ملے گا؟ گرینی نے جواب دیا، وہ تاج میں خود بناؤں گی، بس مجھے آپ میجیکل سٹون لا کر دے دو، اور ان میں سے ایک میجیکل سٹون آپ کو ایک پہاڑ سے ملے گا جو پہاڑ خود پر بہت غرور کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس پہاڑ کا غرور توڑ دیا تو وہ سٹون آپ کو مل جائے گا، اور دوسرا سٹون آپ کو ایک باغ میں ایک خاص پرندے سے ملے گا، اور تیسرا سٹون لینڈ میں سے ملے گا۔ اسکارلیٹ گرینی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے روز لینڈ سے نکلی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آخر کار اسکارلیٹ اس بلند و بالا پہاڑ تک جا پہنچی۔ وہ پہاڑ اپنی بلندی پر بہت غرور کرتا تھا۔ اس پہاڑ کے غرور کو توڑنے کے لیے اسکارلیٹ کو ایک ترکیب سوجی اور اس نے اپنی میجیکل سٹک سے اس پہاڑ کے قریب ہی ایک اور خوبصورت پہاڑ بنا دیا، جس سے اس پہاڑ کا غرور ٹوٹ گیا اور اسکارلیٹ کو ایک سٹون مل گیا۔
تو اس اسٹون کو لے کر اسکارلیٹ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ ایک باغ میں پہنچی جہاں اس نے ایک خوبصورت پرندے کو اپنے گھونسلے کے ساتھ دیکھا۔ اس گھونسلے میں انڈوں کے ہمراہ ایک میجیکل اسٹون بھی تھا۔ جب اسکارلیٹ نے اس اسٹون کو اٹھانا چاہا تو اس پرندے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسکارلیٹ نے اس سے درخواست کی کہ یہ اسٹون مجھے دے دو، اس سے میں نے اپنی مما کو ٹھیک کرنا ہے۔ پرندے نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ پتھر دے دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری بھی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں ایک خطرناک لال سانپ ہے جو ہمارے انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کچھ ایسا کرو کہ جس سے وہ ہمارے انڈے نہ کھا سکے۔ پھر اسکارلیٹ نے سانپ کی تلاش میں نکل گئی۔ جلد ہی اسے وہ لال سانپ مل گیا۔ اسکارلیٹ نے اپنی میجیکل اسٹک سے اس سانپ پر ایسا جادو کیا کہ وہ سانپ ان انڈوں کو کھانے کی بجائے ان کی حفاظت کرنے لگا۔ پرندے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ میجیکل اسٹون اسکارلیٹ کو دے دیا۔ اسکارلیٹ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آخری اسٹون کی تلاش میں اسٹون لینڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ اسٹون لینڈ پہنچی تو اتنی سارے مختلف قسم کے اسٹون دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ان میں سے وہ میجیکل اسٹون کون سا ہوگا جو مجھے چاہیے۔ پھر اس نے اپنی میجیکل اسٹک سے سب اسٹون پر ایک خاص روشنی ڈالی جس سے وہ میجیکل اسٹون چمکنے لگا۔ اسکارلیٹ نے وہ میجیکل اسٹون اٹھایا اور اسٹونز کو واپس روز لینڈ لے کر چلی گئی اور وہ سب میجیکل اسٹونز گرینی کو دے دیے۔ گرینی اسکارلیٹ کے اس بہادری پر بہت خوش ہوئی اور ان اسٹون سے ایک تاج بنانے لگی۔ پھر گرینی نے وہ تاج اسکارلیٹ کو اپنی مما کو پہنانے کے لیے دے دیا۔ جو ہی اسکارلیٹ نے تاج اپنی مما کو پہنایا، اس کی مما ہوش میں آ گئی۔ اسکارلیٹ نے اپنی ماں سے آئندہ ایسا کچھ بھی نہ کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے ایڈونچر کے بارے میں بھی اپنی ماں کو بتایا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مما کی ہر نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی ہر نصیحت ہمارے بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل فیری لینڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔